بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ جو اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے اس کے بغیر یقین کیجیے گا رمضان ہو یا بے رمضان ہو انسان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا آج کا دن مکمل ہوا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایسا رکھے کہ ذکر خدا اور ذکر محمد جو ہے وہ ہماری زندگی کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو. یقین کیجیے میں اگر دے سکتا فتویٰ تو دیتا کہ یہ عبادت سے کم نہیں ہے. اور وہ جو لوگ کرنے والے ہیں نا یقین کیجئے کہ ان کا تعلق بھی مفتی زبیر بھائی اللہ کے سوا اور کوئی نسبت ہے ہی نہیں کہ کسی طرح سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہمارے پاس آج دو مہمان ہیں, مصباح الحق تو ہیں ہمارے پاس اور میں آپ سے کہہ رہا تھا نا دلوں سے کھیلتے ہیں, یہ واقعی دلوں سے کھیلتے ہیں. کس طرح سے فرحان احمد صاحب ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہارٹ فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ حضور پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہارٹ فاؤنڈیشن ہے کیا کرتی ہے اور کب سے کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن 2011 میں اس کا آغاز ہوا. ایک فیملی ٹریجڈی سے ہم لوگ گزرے. میری صاحبزادی یہ مرض لے کر پیدا ہوئی. اللہ نے اس کو ہمارے ساتھ کوئی تقریباً 3 سال رکھا. اس ٹائم میں بس پھر پتہ چلا کہ اس ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سالانہ سر 60,000 بچہ پاکستان میں کنجینٹل ہارٹ جس کو دل کے سوراخ عام طور پر کہا جاتا ہے یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ پیدائشی ہے؟ یہ پیدائشی ہے سر. اور پہلا مسئلہ ہے کہ اس مرض کو ہم مسئلے کو مسئلہ سمجھیں. تو پہلے ہم آواز لگاتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشن کہ بھئی اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں. اس میں ہوتا کہ ہارٹ میں اگر چھید ہے تو کیا ہوتا ہے, بچے کو گرو نہیں کر سکتا؟ سر اس کے سمٹمز جو ہے نا موسٹلی یہ ہوتے ہیں کہ پیدائش کے وقت نا بچہ جیسے ہی بڑا ہوگا تو اس کو سانس لینے میں دشواری ہوگی, اس کا چہرہ نیلا ہو جائے گا, اس کی یہ جگہ بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے, بلوئش بیبی کہتے ہیں ان کو. اس کے ناخن جو ہے نا وہ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوں گے, سانس لینے میں دشواری ہوگی, بار بار نمونیا کا اٹیک ہو رہا ہوگا. 2011 میں پاکستان کے اندر ایسے پیشنٹس کے لیے بہت بڑی فیسلٹیز نہیں تھیں. جی انفارچونیٹلی سر آج بھی صورتحال مطلب بہت مشکل نہیں ہے, کوئی اسپیشلائز انسٹیٹیوشن نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ جس بھی لیول پر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں اچھا کام ہو رہا ہے, چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں کام اچھا ہو رہا ہے. آپ نے 2011 میں فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنانی ہے؟ جی جی. اچھا کمال بات ہے. اگر میرے کپتان کو دیکھیں تو انہوں نے بھی ذاتی ہاتھ سے لیا تھا. انسان اپنی ذات کو لے کر چلتا ہے. مصباح آپ اس میں کب شامل ہوئے؟ میں 2017 میں جب میں ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوتا ہے یار کون سی کرکٹ سے آخر جی آخر انسان نے ہر چیز سے ہی ریٹائر تو ہونا ہی ہے. کیا بات ہے. تو ذہن میں تھا اور فیملی اور سارے فرینڈس تھے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہیلتھ کیئر میں. میرا ارادہ تھا کہ میاں والی سے کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ بھی کوئی اتنی اچھی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, تو ارادہ تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسا کیا جائے ہیلتھ کے حوالے سے. تو انہی دنوں میں میرے دوست اخلاق صاحب جو کہ کرکٹنگ اس سے 2001 سے میرے جاننے والے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, ان کی بیٹی کو یہ مسئلہ ہوا. تو جب یہ مسئلہ ان کی بیٹی ہوا اور میں ان کے ساتھ ساتھ رہا اور مجھے پتہ چلا اس ٹائم پہ پہلی دفعہ کہ بھائی بچوں کے ہارٹ کا مسئلہ تو بالکل ہی اور ہے. اس کے لیے وہ نارمل جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ عام کام نہیں ہے. یہ تو ٹوٹلی آپ کی 5 ٹائپ کی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں. اور پاکستان میں تو بالکل اس کا جس طریقے سے وہ در در مارے پھرے اور جتنی ان کو تکلیفیں, اور پھر ان کی فرحان بھائی سے ملاقات ہوئی, پھر ان کی بیٹی کا الحمدللہ علاج ہوا, بس وہ سارے پروسیس کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ کیا سچویشن ہے. پہلے بالکل نہیں پتا تھا, جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کو آج بھی اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی. اور پھر انہوں نے مجھے فرحان صاحب سے میری ملاقات کروائی کہ ہاں جی یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ غریب بچوں کی اور جو بھی اس طرح کے مرض سے لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, ان کا علاج کروا رہے ہیں پاکستان میں. کسی کو باہر بھیج رہا ہوں, باہر بھی کرواتے ہیں جو پاکستان میں ممکن نہیں ہے. جو پاکستان میں ممکن نہیں ان کو باہر بھیجنا ہے, جو ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے, اور جو ممکن ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کرا رہے ہیں اور اس کے سارے خرچ بھی اٹھاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو اس کا گول ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہاسپٹل اسپیشلائز ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بنایا جائے, اور انشاءاللہ ضرور بنے گا. جی تو اس کاز کے لیے انہوں نے مجھے کہا, تو میں نے پھر وہ اپنے والا میں نے کہا سائڈ پہ, میں نے کہا چلیں پہلے یہ ضروری ہے تو انشاءاللہ پہلے اس پہ کام کرتے ہیں. یہ بالکل بات ہے جو نماز اور روٹی والی ہے, دونوں کا وقت آ جائے تو پہلے روٹی کھانی ہے, دوسرے نے کہا ہے وہ کریں. اس میں موٹیویٹ آپ کو کس نے کیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, یا فرحان کی شخصیت نے یا بچوں نے, کس نے موٹیویٹ کس نے کیا؟ دیکھیں بچوں کا جب آپ بات سنتے ہیں نا, ظاہر ہے جس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ فوراً آپ باقی چیزوں اپنی تکلیف آپ برداشت کر لیتے, کسی اور کی تکلیف برداشت. بچہ اگر آپ کا دیکھیں عام
کسی چھوٹی سی بات پہ بھی وہ رو رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو تو آپ ایسے لگتا ہے کہ یار دنیا جو ہے نا ختم ہو گئی. ختم ہو. بالکل. تو آئی تھنک اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کسی بھی خاندان، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی اگر اس تکلیف میں ہے تو اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو اس ٹائم پہ اس مشکل سے نکالا جائے اور اس کے بچوں کو دوبارہ زندگی کمال کام ہے. آپ اس میں خود ظاہر ایز اے ڈاکٹر تو شامل نہیں ہیں، آپ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اس طرف لانے کی، ان کی ہیلپ کی. سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فنڈز چاہیے آپ کو اس کے لیے، اور لوگوں کو ظاہر ہے لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ کو، ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں، اور لوگوں کا اعتماد چاہیے. جب آپ کوئی نہ کوئی آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ کام جو ہے یہ کرنے والا بھی ہے، کر بھی سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. وہ میرے خیال میں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ وہ بات ہے کہ جب آپ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، میں ایلیٹ نہیں کہہ سکتا، میں کیا کہوں اس کے لیے، لیکن جب آپ کا قوم آپ کے اوپر ایک اعتماد کرنے لگ جائے تو پھر آپ اس اعتماد کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اس کی ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ مناہل ہے ہمارے ساتھ. 7 سال کی بچی ہے مناہل. السلام علیکم بیٹا. مناہل. وعلیکم السلام. مناہل یہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. جب اب گھومتی پھرتی ہو، چلتی پھرتی ہو، اسکول جانا شروع کیا تم نے؟ ہاں جی. اچھا ابھی آپ نے شرارتیں کرنی شروع کر دی ہیں یا نہیں؟ گڈ گرل ہو. تھوڑی کرتی ہوں. مناہل کی جو امی ساتھ بیٹھی ہے، یہ بتائیے کہ بیٹی کا الحمدللہ علاج جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ بڑی مشکل میں سے بچی نکلی ہے، بچے معجزتاً نکلی ہے کیونکہ عقل اور شعور میں نہیں بات آ رہی تھی. تو اب کیسا محسوس کرتی ہیں آپ بحیثیت ماں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اور میری بیٹی کا ٹریٹمنٹ جو ہوا ہے ہارٹ فاؤنڈیشن سے، اور بہت اچھا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، بہت اچھی کیئر کی میری بیٹی کی. اور میری بیٹی پہلے مناہل کے ساتھ بہت سارے ایشوز تھے، بہت ساری پرابلمس تھیں جن کو فیس کرنا ہمارے لیے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. اور ہم یہ باقی فیملیز کے لیے تو شاید ایک سٹوری ہو یا دوسرے لوگوں کو سننے میں ایک سٹوری لگے گی، لیکن جن پیرنٹس پر سے یہ چیز گزرتی ہے وہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو فیس کرنا. مناہل تب بہت چھوٹی تھی کیا بات، اور بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اور بہت زیادہ اس کے ساتھ پرابلمس رہتی تھی، سانس نہ آنا اور رات کو رونا، لیٹا نہ جانا، اور سردیوں میں بہت زیادہ ایشو رہتا تھا مناہل کے ساتھ. تو ہمیں کسی نے ان کا پاکستان ہارٹ فاؤنڈیشن کا بتایا. ہم ڈاکٹر سلمان شاہ سے ملے چلڈرن ہاسپٹل میں، اور ان کے تھرو پھر ہم ہاسپٹل گئے اور وہاں پہ میری بیٹی کا آپریٹ ہوا، بہت اچھا آپریٹ کیا. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو آل ٹیم آف دس ہاسپٹل. ابھی بیٹی نے ابھی تو کورونا کی وجہ سے اسکول وغیرہ بند ہے، ویسے جائے گی اور جا رہی تھی پہلے اس کے بعد؟ جی الحمدللہ. مناہل کا جب آپریٹ ہو گیا تھا مناہل ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. ماشاءاللہ اب کھیلتی ہے، کودتی ہے، بھائی کے ساتھ کھیلتی ہے. پہلے کھیلنے میں بھی پرابلم ہوتی تھی، کھیل نہیں پاتی تھی مناہل. کھیلتی تھی تو مناہل کو پین سٹارٹ ہو جاتی تھی، اچانک رونا سٹارٹ کر دیتی تھی، جو میرے لیے بہت زیادہ جو تھا پینفل چیز تھی. اور اب الحمدللہ اسکول بھی جاتی ہے، لیکن فی الحال کورونا کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہی ہے، ادروائز ویسے اسکول جا رہی ہے ماشاءاللہ اچھے گریڈ کے ساتھ، جو ہے پروموٹ بھی ہوتی ہے نیو کلاس میں. اب ماشاءاللہ مناہل 3 کلاس میں ہو گئی ہے. بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. مفتی زبیر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. اس نے جو مناہل ایک کیس تھا، مناہل کے دل میں چھید تھا. اب یہ بات کہنا کتنا آسان ہے دل میں چھید ہونا، لیکن یہ اتنی مشکل بیماری ہے. اس بیماری میں سے جب کوئی باہر نکلتا ہے تو ظاہر ہے وہ شخص جو ہے وہ مسیحا لگتا ہے. جس بات نے اس ماں کی بات نے میرے دل کو چھوا نا، وہ پتہ کیا، اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے تو یہ کہانی ہوگی، لیکن جو اس کہانی میں سے گزرتا ہے لگ تو اس کو پتا جاتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم کہتے ہیں ایک سکسیس سٹوری ہے، یہ سکسیس سٹوری نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں ہیں. اور جب زندگیاں یو ٹرن لے لیں، بدل جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کرنے والے، دینے والے، ہونے والے سب پہ برستی تو یقیناً ہوگی.
دیکھیں اس طرح کی فیملی روز مرتی ہے اور روز جیتی ہے، اور اس طرح کی دکھیاری فیملی ایک خطرے کے پوائنٹ پر ہر وقت لٹکی رہتی ہے، اندیشے کی تلوار ان کے سروں پہ لٹکی رہتی ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. خوشیاں، مسکراہٹیں مستقل طور پر اس گھرانے کے اندر نہیں آتی. لیکن سلام ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی شفا یابی کے ذرائع پیدا کیے، بندوبست کیا، انتظام کیا. بھائی مصباح الحق صاحب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور پھر ہمارا یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے بلال بھائی. ابھی آپ نے مجھ سے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ یہ خدمت خلق عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ارے یہی فتویٰ ہے، یہی حقیقی اسلام ہے، یہی قرآن و سنت کا شرعی اور بنیادی تقاضا ہے. بخاری کی 3 حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب گھر تشریف لا رہے ہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں مجھ پر پوری کائنات کی اتنی ذمہ داری ڈالی گئی، انی خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے شاید میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. اب 10 باتوں کی شہادت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دے رہی ہیں. اب وہ کیا باتیں ہیں؟ انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضیف، تعین علی نوائب الحق. کیا فرما رہی ہیں؟ یہ نبی کی اہلیہ نبوت کا تعارف کرا رہی ہیں. بیوی سے زیادہ شوہر کا بہترین تعارف کوئی نہیں کرا سکتا. اب وہ یہ فرماتی ہیں اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا. آپ غریبوں، مسکینوں کے، یتیموں کے، فقراء کے منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ ہے. ڈیلیگیشن کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، غربا کو روٹی کھلاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں. مفتی زبیر بھائی، آپ نے کمال یاد دہانی کرائی لوگوں کو. ہزاروں دفعہ یہ کہتے ہیں بات، لیکن یہ بات اس طرح دل میں نہیں اترتی جس طرح کہ آپ کے کہنے سے بات جو ہے وہ دل میں اترتی ہے. ابھی وقت میں جا رہے ہیں اور جب وقت میں واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ سے عرض کریں گے کہ مصباح جو ہے ان کی فاؤنڈیشن ہے جو کہ خاص طور پہ بنی ہے، وہ کیوں بنی ہے؟ وہ اس لیے بنی ہے کیونکہ میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ کوئی بھی چیریٹی کا کام جو ہے وہ جیسا بھی کام ہو اس کے لیے ایک ادارہ چاہیے. اور جہاں پہ آپ چھید کے ساتھ بچوں کے دل کا علاج کر رہے ہیں تو آپ جگہ جگہ اس کو آؤٹ سورس نہ کریں، آپ اپنا ادارہ بنائیں. یو نو وائی؟ تاکہ اگلے کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ ایک میڈیکل کالج بنا ہو اور ہمارے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ وہاں سے تیار ہوئے ہوں. جس طرح 2011 میں ان لوگوں کو لور اور دھکے کھانے پڑے، خدا نہ کرے کہ آئندہ کسی کو کھانے پڑے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور لفظ استعمال میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا سکسیس سٹوری، یہ بڑی خلوص نیت سے کیا تھا، لیکن وہ اس ماں کا جملہ بڑا اچھا تھا کہ لوگوں کے لیے کہانیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے یہ زندگی ہے. زاہد بھی اسی زندگی کے کرائسس میں سے گزرے. ان کی بیٹی کو یہ مسئلہ تھا. زاہد آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاں جی. خیریت سے ہیں آپ؟ بیٹی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا زاہد، ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ بیٹی کا آپ کا پرابلم کیا تھا؟ میری بیٹی کو ہارٹ کا پرابلم تھا. تو پہلے کہتے تھے کہ اس کا آپریشن ممکن نہیں ہے پاکستان میں. تو پھر میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا، آپ نے مجھے فرحان صاحب کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے میری بیٹی کا آپریشن کروایا. ماشاءاللہ میری بیٹی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اسکول بھی جا رہی ہے، کھیل کود بھی رہی ہے. واہ. اچھا، یہ آپریشن کرانے کے بعد یا کرانے کے دوران تمہیں کوئی تکلیف، کوئی شکایت کسی قسم کی کہ فرحان بھائی نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا؟ نہیں کسی کی شکایت. میں آپ لوگوں، آپ کی ٹیم کا، فرحان صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بیٹی کا آپریشن کرایا ہے. زاہد میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، جب آپ آئے تھے نا، یا آپ تشریف لائے تھے اسی پروگرام میں آئے تھے ہمارے پاس، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا کیا جائے. ہمارا خیال تھا فنڈ ریز کیا جائے. پھر ایک دم دل میں خیال آیا کہ فرحان بھائی سے کہا جائے. فرحان بھائی کو آن کال لیا اور یہ سلسلہ ہوا. یہ وہ میرے خیال میں میں یہ ممبر کی بات کروں ہاتھ باندھ کے، ظاہر ہے یہ ایک میڈیا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کانٹیکٹس بھی آپ کے سچے بنا دیتا ہے اور تعلقات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا ہے. کیونکہ یہ زاہد جب ہمارے پاس آئے تھے تو زاہد کہہ رہے تھے کہ بیٹی کے لیے کوئی چانس ہے ہی نہیں، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ قصہ کیسے ختم ہوگا. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے. زاہد کچھ اور چاہتے ہو، کوئی اور بات کوئی کہنی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، فرحان صاحب کو لمبی زندگی دے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے، جیسے مجھ جیسے غریب میں جو بیٹی کا اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری بیٹی کو سلامتی دے، زندگی دے یہ ساتھ، اور کامیاب زندگی کے ساتھ ہمیشہ رکھے انشاءاللہ تعالی. فرحان بھائی یہ بڑا ذاتی سا کیا سوال ہو سکتا ہے، آپ جیسے بھی چاہیں اس کو ٹیک آن کر لیں. پیسوں کے بغیر بہرحال کچھ ہو نہیں سکتا.
یہ ایک بدقسمتی بھی ہے. آپ اب یہ کووڈ ہے, اب یہ کووڈ کے اندر ظاہر ہے انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ بھی نہیں ہو سکتی. امریکہ کے اندر آپ کی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی, وہ بھی ختم. پاکستان کے اندر فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ فنڈ اکٹھا کیسے ہو رہا ہے؟ سر بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا. اس وقت ہم جیسی جو چھوٹی چیریٹیز ہیں وہ واقعی بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہیں. ہماری کوشش پوری ہے کہ جو ہمارے پرانے ڈونر ہیں نا ان سے کنٹینیوس رابطے میں ہیں سر. پرسنلائز کالز کر رہے ہیں, پرسنلائز واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی کورونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے لیکن بچے اسی طرح ہی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بیماری سے نہیں رکے ہوئے جی, اور وہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. اب جیسے ہی کووڈ ختم ہوگا ایک دم رش بڑھ جانا ہے, اور ختم تو انشاءاللہ ہونا ہے سر. تو بس میری آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ ریکویسٹ ہے سر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ, صدقات, ڈونیشن, کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ سارے پیشنٹ ٹریٹمنٹ 100%. اچھا, یہ بات بڑی اعلیٰ ہے. یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہیں یہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں, یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے گا. عام طور پہ زکوٰۃ کے جب پیسے آتے ہیں تو اس پہ 40-60 کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ 40% جو آپ کے اخراجات ہیں وہ کر لیں, 60% جو ہے وہ خرچ کر لیں. مفتی زبیر سے بھی اس پہ میں رائے لوں گا. عام طور پہ نہیں, میں نے جتنی بھی آرگنائزیشن دیکھی وہ ایسا ہی کرتی ہیں. لیکن یہ ہارٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ اگر 100 روپیہ ان کو زکوٰۃ کا آیا ہے تو یہ 100 روپیہ ہی خرچتے ہیں پیشنٹ کے اوپر. اب آپ پوچھیں گے کہ اپنے اوور ہیڈز کہاں سے جاتے ہیں, تو یہ اوور ہیڈز خرچنے کے لیے فرحان جیسے لوگ, مصباح جیسے لوگ یہ اپنی جیبوں سے پیسے ڈالتے ہیں, یہ اپنی جیبوں سے ڈالتے ہیں تاکہ اوور ہیڈ جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ میں نہ جائیں. یہ بڑا ہی اہم بات ہے اور بڑی سیکھنے والی بات ہے. آپ نے فاؤنڈیشن بنائی اپنی, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں لوگ پیسے جمع کرائیں. کتنے جمع کرائیں اور کیوں جمع کرائیں؟ لیکن یہ بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر 1 لاکھ پاکستانی 1 لاکھ پاکستانی 1000 روپیہ دیتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, ایک سال ہر مہینے 12,000 پورے سال کا بنے گا, تو ہمارا جو یہ ہاسپٹل ہے یہ ان بچوں کے لیے ہاسپٹل پاکستان میں بالکل یہ جو ہم. اچھا, یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. 1000 روپیہ مہینے کا 1 لاکھ پاکستانی 1 سال اگر دے, خدا کے واسطے میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں آپ کے. صرف 1 لاکھ, 22 کروڑ میں سے 1 لاکھ پاکستانی ہر مہینے 1000 روپیہ دے تو آپ کو باہر بھیجنے کی بچوں کو ضرورت نہیں رہے گی, اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ علاج کروا سکیں گے. ہسپتال بن جائے گا. فرحان بھائی کتنا ہسپتال بنے گا یہ؟ جی, ہاسپٹل کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے 125 بیڈ کا جی, 125 بیڈ کا جی, اور جو فیز 1 ہے اس میں 75 بیڈ سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. 30 بیڈ کا آئی سی ہوگا, 30 بیڈ کے رومز ہوں گے. ہم وارڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھ رہے سر, کیونکہ میجورٹی جو لوگ بیچارے باہر سے آتے ہیں ان کی رہائش کے لیے بچہ جب اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رہتا ہے نا اس کی ریکوری اچھی ہو جاتی ہے سر. بہت اعلیٰ بات. ان کو انڈیپینڈنٹ کمرے ملنے چاہیے تاکہ ہر پیشنٹ کے ساتھ ان کی فیملی رہ سکے. یہ بہت ہی زیادہ کے پی ایل آئی ہاسپٹل جو ہے جو ہمارے یہاں پی کے ایل آئی جو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی تصور دیا اور بڑا بہت ہی کامیاب تصور. آپ کو کتنے پیسے چاہیے سر؟ ٹوٹل جو پروجیکٹ فیز 1 ہے 75 بیڈ کا, وہ آج کی اسٹیمیٹ میں بتاؤں تو وہ 1 ارب اور تقریباً 25 کروڑ کوئی رقم نہیں ہے یہ جی, کوئی رقم نہیں ہے یہ, صرف 1.25 ارب روپے میں جی, 1.25 ارب سر. اور اس کو بھی ہم نے نا چھوٹے چھوٹے فیزز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. جو سب فیز ہے یعنی پہلے فیز کا پہلا فیز کہہ لیں وہ ہے گرے اسٹرکچر کا, اس میں سر 25 کروڑ روپیہ چاہیے ہمیں. 7 کروڑ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے سر. زمین الحمدللہ ہمیں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی آف لاہور والوں نے ہمیں 99 ایئرز پر لیز آؤٹ کر دی ہے سر. تو وہ زمین ہمارے پاس پہنچ گئی ہے, نقشے تیار ہو چکے ہوئے ہیں, اپروولز جمع ہو چکے ہوئے ہیں, اور بس ہم نے لاسٹ ویک میں الحمدللہ جمعے والے دن سر اس کی ارتھ بریکنگ بھی کر دی ہے. تو بس اب یہ 7 کو 25 کرنا ہے اور انشاءاللہ کام شروع انشاءاللہ تعالی. یہ ایک مائک ہے آپ کا اور یہ سامنے آپ کا کیمرہ ہے. آپ نے لوگوں سے اپیل کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 1000 روپے, خدا کی قسم کوئی رقم ہی نہیں ہے. آپ بتائیے. جی, جیسے میں اس کے ساتھ منسلک ہوا, میرے خیال میں سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جس کے بچے ہیں, جس کے ارد گرد بچے, کسی کی بہن بھائی ہوں گے, کسی کے اپنے بچے ہوں گے, کسی کے بہنوں کے بچے ہوں گے, آپ دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. آپ سوچیں گے کہ یار ان کی تکلیف جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو سکتی, اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان کی زندگیاں بچانے کے لیے بڑا ضروری ہے. 50 سے 60 ہزار بچے بہت ہوتے ہیں 1 سال کے, اور 16 سے 20 ہزار بچے جو کہ ہماری
مدد کے جو ہے وہ میرے خیال میں کہ اس کے منتظر بغیر ان کی زندگی ان نہیں کے ہے۔ اس کے زندگی بغیر ان کی زندگی نہیں، اور بے بس لاچار وہ گھوم رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے، اس کو کس تو پلیز کم فارورڈ ان دس. 1,00,000 کا مقصد وہی ہے کہ اگر ہم سوچتے رہیں گے وہ کر دے گا وہ کر دے گا، جس سے جو بنتا ہے ضرور کرے. ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ میں نے یہ کرنا ہے 12,000 سال کا، تو آپ کے سامنے ہے، جتنی جلدی آپ یہ کریں گے اتنی جلدی یہ بنے گا. اور پہلے ہی بڑا ڈیلیڈ ہے کیونکہ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں تک ہم اپنے لوگ تیار نہیں کریں گے یہاں پہ، ہم اور ہاسپٹلز بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ 7-8 لوگ اگر پورے پاکستان میں ہیں تو وہ کہاں کہاں جائیں گے. جو ہم دوسرے شہروں میں بھی اگر انسٹیٹیوٹ بنانے کی بات کرتے ہیں تو پہلا انسٹیٹیوٹ بننا، ٹریننگ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا بننا بڑا ضروری ہے. جب تک ہمارا ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں ہوگا ہم اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، خوبصورت بات، خوبصورت بات. اور میں اپنے زور پہ یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، بغیر کسی سے مشورہ کیے، سما ٹیلی ویژن، کتب آن لائن، ہم اپنے پورے ریسورسز کے ساتھ آپ کے ساتھ اب اور آئندہ، آپ کے ساتھ اب اور آئندہ اویلیبل ہیں. پورے اگر زندہ ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں. آپ جہاں کہیں گے، جو کہیں گے، ہم آپ کے لیے ریز کریں گے. اور میں آپ کو قسماً کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. کیا کس نے فارمولا نکالا 1,00,000 آدمی 1,000 روپیہ مہینے کا دے دے تو یہ ہسپتال جو ہے یہ بن جاتا ہے. اور جن لوگوں نے اس کرائسس میں سے وقت گزارا ہوتا ہے، خدا کی قسم ان سے ذرا جا کے پوچھئے کہ جب وہ چہرے نیلے ہو جاتے ہیں تو ان ماں باپوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. حضور اقدس، اس 175 بیڈ کو آپ کیا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کب تک شروع کر سکیں گے؟ جی، اس وقت ہمارے پاس 7 کروڑ روپیہ ہے جی، جو کہ امیجیٹلی ہم کنسٹرکشن کے لیے یوز کر رہے ہیں. ہمیں امیجیٹلی 25 کروڑ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ 25 میں سے 7 نکال لیں تو بہت تھوڑی سی اماؤنٹ ہے سر. تو بس ود ان اے منتھ وی آر ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ، اگر سارے پاکستانی 1,00,000 نہ ہو سر، 20,000 بھی ہو جائے نا، ہمارا کام ہو جانا سر. اچھا، آپ نہ اتنی عاجزی نہ کریں. 1,22 کروڑ میں سے کوئی لوگ ہی نہیں ہے. جی جی بالکل، بات وہی ہے، بارش کا پہلا قطرہ. سارے اگر سوچتے رہیں گے، جو بھی بندہ یہ سن رہا ہے وہ کہے لو جی، میری طرف سے بسم اللہ ہو گئی لو جی کہ میں انشاءاللہ تعالی 1 سال تک جو ہے وہ ہر مہینے 1,000 روپیہ آپ کو ڈونیٹ کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کی گردن پہ چڑھ کے آپ سے پیسے مانگوں گا. اور میری طرف سے کوئی نرمی اختیار نہیں ہوگی. امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، جہاں چاہیں یہ ہم آپ کی جات جائیں گے اور ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. یہاں آپ اپنی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. کووڈ جب یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جگہ پر آئیں گے، وہاں کھڑے ہو کے ہم ان بھائی کے ساتھ وہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ اپیل کریں گے اور ڈونیشن کو انشاءاللہ تعالی جنریٹ کریں گے. مصباح الحق وہ چہرہ ہے جس نے پاکستان کی عزت کو بنایا ہے. میں کوئی چہرہ نہیں ہوں، فرحان کوئی چہرہ نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. اس نے پاکستان کے چہرے کو بنایا ہے. آج یہ آپ کے بچوں کے چہرے کو بنانے کے لیے آپ سے اپیل کر رہا ہے. یہ ایک باپ کی اپیل نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی اپیل ہے کہ جس نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو دیجئے. اب مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میں حضرت عثمان غنی کی آپ کو مثالیں دوں، میں حضرت عقیل کی آپ کو مثالیں دوں. یہ ساری مثالیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آج موقع ہے کہ خدا کے واسطے آپ بھی یہ نبی پاک کے پاس جائیں اور کہہ سکیں کہ میں گھر میں یا رسول اللہ صرف آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کے آیا ہوں. میں مفتی زبیر بھائی آپ سے چاہوں گا کہ 1 منٹ میں آپ اس پہ اپیل ظاہر کیجئے کہ لوگ اس کے اوپر اپنے چندے کو اب جمع کرائیں. پورے درد پوری قوم سے لفظی اور زبانی اپیل نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو بلال بھائی نے ڈونیشن کا اعلان کیا ہے اپنی طرف سے بھی میرا مضمون واحد ہے، اور میں بھی انشاءاللہ عملی طور پر اس کے اندر حصہ لوں گا، شامل ہوں گا. ایک بات اور کہتا ہوں، یہ ہے پاکستان ہارٹ چلڈرن فاؤنڈیشن. یہاں میں آپ کو پاکستان کا ایک اور خوبصورت چہرہ دکھاؤں. میں جانتا نہیں، شاید دل والے، دل کے اسپتال والے لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہیں. آپ نے ٹبا سینٹر، ٹبا اسپتال کا نام سنا ہوگا، محمد علی ٹبا، الطاف مکھانا صاحب. مجھے کل رات کو پتہ چلا کہ یونس ٹیکسٹائل مل بھی ان کے ماتحت چل رہی ہے. 10,000 ملازمین کو بغیر تنخواہوں کے راشن اور بغیر کام کی اجرتیں دے رہے ہیں. شاید یہ دل کے کام کرنے والے لوگوں کے دلوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو مسکراہٹیں دیں گے، خدا آپ کا دامن خوشی سے بھر دے گا. آپ صحت کا انتظام کریں گے، آپ کی صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. کیوں؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا.
بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ظاہر ہے اللہ بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو جتنا بھی اپنا کلام ڈالا ہے وہ دلوں پہ اوپر ڈالا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ الہام دیتا ہے تو وہ قلب پہ استعمال کرتا ہے لفظ کو. اللہ سے تو یہ دعا میں ضرور کرتا ہوں، اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں کو پلٹ دے اور آپ کے دلوں میں وہ نرمی پیدا کرے انشاءاللہ تعالی، اور یہ کام جو ہے یہ صدیوں نہیں ہمیشہ چلتا رہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس اس وقت جناب شہزاد